अस्सलाम वालेकुम जी। तो चलिए चलते हैं आज की नेक्स्ट एपिसोड की तरफ, जो कि होने वाली है बहुत ही मज़ेदार। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और हाँ, नॉवल सुनने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक किए बिना स्किप मत किया करें। ओके, चलिए चलते हैं आज की नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। मुकद्दम लाला, आपने जो कहा था मैंने कर दिया। मैंने रिश्ते से इनकार कर दिया है। हुरिया ने कमरे में कदम रखते हुए उसे खुशखबरी सुनाई। बहुत अच्छा किया है तुमने। अब आगे भी इसी तरह से मेरी सारी बातें मानती रहना। वो अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर एक साइड पर रखते हुए बोला, जिसे देखकर एक बार फिर से हुरिया के पसीने छूट गए। जी जी मुकद्दम लाला, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी, वो घबरा कर बोली। उसकी घबराहट से वो महजूज हुआ था, लेकिन अपनी हंसी दबाता सीरियस अंदाज में बोला, आज अम्मा साईं आएंगी तुम्हारा रिश्ता लेकर। तुम्हें? जी जी पता है मुझे, आप फिक्र न करें, मैं इनकार कर दूं। हुरिया ने उसकी बात काटी। कोशिश भी मत करना इनकार करने की। मुकद्दम शाह ने एक झटके से उसे दीवार के साथ लगाकर पिस्तौल उठाई। अगर इनकार किया तो जानती हो ना तुम्हारा इंजाम क्या होगा। उसने पिस्तौल उसकी आंखों के सामने लहराते हुए कहा। आपसे शादी? लेकिन मैं तो आपसे प्यार नहीं करती, वो मासूमियत से बोली। ये प्यार मोहब्बत शादी के बाद के चौंचले हैं, पहले के नहीं। तुम बस वो करो जो मैं कहता हूँ। वो उसे सख्ती से आंखें दिखाते हुए बोला तो हुरिया ने हाँ में गर्दन हिलाई। अब उसे जान तो छुड़वानी थी। हाँ में क्या सर हिला रही हो? कल अम्मा साईं रिश्ता लेके आएंगी तो उनके सामने हाँ करोगी तुम? करोगी ना हाँ? वो अब भी सख्ती से पूछ रहा था। जी, वो जल्दी से बोली। और हाँ, ये मुझे लाला कहकर बुलाना छोड़ दो, पहले भी बहुत बार समझा चुका हूँ। आगे मुश्किल होगी, मुकद्दम ने समझाते हुए कहा और उसे बाहर जाने का रास्ता दिया। और फिर हुरिया की स्पीड देखने के लायक थी और मुकद्दम शाह की खुशी का कोई ठिकाना न था। शायद ख्वाहिश पूरी होने की खुशी। करदम आधा घंटा पहले ही एयरपोर्ट पहुंच गया था ताकि चचा साईं को कोई परेशानी न हो। उसने दूर से आते चचा साईं को देखकर पहचान लिया था। चचा साईं ने अपने साथ आई लड़की को कुछ कहते हुए उसकी तरफ इशारा किया तो उनसे पहले भागकर उसके पास आई। अस्सलाम वालेकुम करदम लाला, कैसे हैं आप? आपने मुझे पहचाना नहीं होगा। अरे मैं आपकी कज़न धड़कन। वो अपने मखसूस अंदाज में तेज़ तेज़ बोल रही थी जबकि उसके कपड़ों से लेकर उसकी बात करने का अंदाज तक करदम साईं को पसंद न आया था। आवाज़ कम रखो और बात करने का सलीका सीखो। हमारे ख़ानदान की लड़कियां ना तो इस तरह से बात करती हैं और ना ही इस तरह का लिबास पहनती हैं। वो सख्त लहजे में गोया हुआ, जबकि उसके इस तरह से सख्त लहजे पर धड़कन खामोश सी हो गई। सवेरा की तरफ एक नज़र देखने के बाद वो दोबारा न देख पाया, क्योंकि उसके कपड़े धड़कन से भी ज़्यादा नाकाबिले कबूल थे। वो चाचा साईं से गले मिलता हुआ उनका सामान गाड़ी में रखवाकर गाड़ी हवेली की रास्ते डाल चुका था। करदम के डांट खाने के बाद वो काफ़ी देर खामोश रही। बाबा ने भी उसकी खामोशी नोट की थी, लेकिन वो धड़कन थी, ज़्यादा देर चुप होकर बैठ ही नहीं सकती थी। उसको पैदा ही बोलने के लिए किया गया था। अभी उनके सफ़र को शुरू हुए तकरीबन 10 मिनट ही हुए थे कि धड़कन की टेप एक बार फिर से स्टार्ट हो गई। वो इतना कैसे बोल सकती है? करदम ने तो कभी किसी लड़की को इस तरह से बोलते हुए न सुना था। और ऊपर से चाचा साईं का उसकी हर बात का जवाब देना शायद उन्हीं के लाड प्यार का नतीजा था। उसकी बातों से करदम सख्त इरिटेट हो चुका था। बेफजूल बेमानी बातें जिनका कोई सर पैर ही नहीं है। यकीनन अगर इस वक्त वो धड़कन के साथ अकेला होता तो उसे गाड़ी से बाहर फेंक देता। चाचा साईं, घर अभी बहुत दूर है, आप लोगों को भूख लग रही होगी। उसने गाड़ी एक छोटे से होटल के सामने रोकी। बाबा साईं, मुझे बहुत भूख लग रही है। इससे पहले कि अहमद शाह इनकार करते धड़कन ने मासूमियत से कहा। करदम ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा, फिर कुछ ऑर्डर करने लगा। सवेरा, तुम भी कुछ खा लो, अहमद शाह ने उसकी तरफ देखकर कहा, जबकि वो बहुत दिनों से उससे बात नहीं कर रहे थे। मुझे जहर खिला दें, आपके भतीजे से शादी से इनकार करने से तो बेहतर है कि मैं जहर खा के मर जाऊं, सवेरा ने तब कर कहा, जबकि उसके अल्फाज करदम तक पहुंच चुके थे। अहमद शाह ने अपने करीब करदम को खड़ा देखा तो परेशान हो गए, जबकि सामने खड़ी लड़की नज़रें झुका गई, लेकिन चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। यकीनन ये अल्फाज उस तक पहुँचाने के लिए ही बोले गए थे। खाना खा लें चाचा साईं, फिर हवेली चलना है। हुरी और तायशा आप लोगों का बेचैनी से इंतज़ार कर रही हैं, करदम ने सवेरा को इग्नोर करते हुए कहा। बाबा साईं जल्दी चलें, मुझे हुरी दीदा से मिलना है। मैंने हुरी दीदा के लिए बहुत सी शॉपिंग की है। धड़कन ने फिर से नॉन स्टॉप बोलना शुरू किया। उफ़, ये लड़की कितना बोलती है। करदम की बड़बड़ाहट वो सुन चुकी थी, जबकि बाबा साईं के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। बाबा साईं, ये हुरी दीदा से जलते हैं क्योंकि इनकी मंगेतर, मेरा मतलब है तायशा दीदा के बारे में बात नहीं कर रही, इसलिए वो अहमद शाह के कान में बोली, जो करदम ने बखूबी सुन लिया लेकिन बोला कुछ नहीं।
کیونکہ بولنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ اس نے تائشہ کو اپنی زندگی میں کبھی اتنی اہمیت ہی نہیں دی تھی کہ وہ اس کے نام سے ڈسٹرب ہوتا۔ وہ شادی کے بعد کی محبت پر یقین رکھتا تھا۔ اس کے نزدیک منگنی کی کوئی اہمیت نہ تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ تائشہ کے جذبات سے انجان ہے۔ سویرا چپ چاپ بیٹھی تھی۔ چاچا سائیں کھانا کھا رہے تھے، جبکہ دھڑکن کھانے کے دوران بھی مسلسل بول رہی تھی۔ اس کا منہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی بند نہیں ہوا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ایک بار اسے منع کرے کھانے کے دوران بات کرنے سے، لیکن چاچا سائیں جس طرح سے اس کی ہر بات توجہ سے سن رہے تھے وہ کچھ بھی بول نہ سکا، سوائے اس کے کہ یہ لڑکی کتنا بولتی ہے۔ پھر وہ لوگ گاڑی میں بیٹھنے لگے جب دھڑکن بولی، بابا مجھے ہاتھ واش کرنے ہیں۔ کیونکہ احمد شاہ گاڑی پر چڑھ چکے تھے، اسی لیے کردم نے یہ فریضہ بھی سر انجام دیا۔ زبان کو تھوڑا آرام بھی دیا جاتا ہے دھڑکن، یہ صرف بک بک کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ وہ اس کے ہاتھ دھلواتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا تھا، اور پھر وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اسے پیچھے سے ایک لفظ سنائی دیا تھا، کھڑوس شاہ۔ دادا سائیں اور مقدم شاہ شہر آئے تھے۔ دادا سائیں کو بہت ضروری کام نہ تھا، لیکن مقدم جانتا تھا کہ وہ شہر کیوں آئے ہیں۔ دادا سائیں کو آفس چھوڑنے کے بعد وہ حور کے لیے کوئی پریزنٹ لینے باہر آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جب حوریہ اس کے نام کی انگوٹھی پہنے وہ اسے کوئی گفٹ دے۔ بس اسی لیے اس کا گفٹ لینے مارکیٹ آ گیا۔ اسے ایک بہت نفیس و خوبصورت سا بریسلٹ پسند آیا تھا۔ سر یہ بک ہو چکا ہے، کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے آدمی نے اسے بتایا تو اس نے قہر برستی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ نہیں بکا ہے، اسے میں خریدوں گا، تم مجھ سے اس کی ڈبل قیمت لینا۔ پیک کرو، مقدم نے آرڈر دیا۔ سر پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بریسلٹ بک چکا ہے اور وہ ہمارے ریگولر کسٹمر ہیں، ہم ان کے ساتھ اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ آدمی نے سمجھانے کی کوشش کی۔ 3 گنا قیمت لے لو، اس بار مقدم نے آفر کی تھی۔ سوری سر، یہ 4 گنا لے لو، وہ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے بولا۔ سر آپ لے لیں، آج سے یہ بریسلٹ آپ کا۔ اس کی ریوالور سے ڈر کر آدمی نے فوراً ہی اس کی بات مان لی۔ گڈ، پیک کرو اسے۔ مقدم کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا تھا۔ جو چیز اسے اپنی حور کے لیے پسند آ گئی تھی وہ اسے کسی اور کو کیسے لینے دیتا۔ بریسلٹ پیک کروا کر وہ واپس اپنے آفس کی طرف چلا گیا۔ رضوانہ تو ہر تھوڑی دیر میں سویرا اور دھڑکن کی نظر اتار رہی تھی، جبکہ دھڑکن مزے سے حوریہ اور تائشہ سے باتیں کر رہی تھی۔ سویرا کسی کو اہمیت دیے بغیر اپنے کمرے کا پوچھ کر آرام کرنے جا چکی تھی۔ اس کا کھینچا کھینچا انداز سب نے نوٹ کیا تھا۔ حوریہ کو تو بس اتنا پتا تھا کہ وہ مقدم شاہ کی منگیتر ہے اور ان کی شادی ہونے والی ہے، لیکن مقدم شاہ کی کل والی باتیں کہ مامی اس کا رشتہ مانگنے آئیں گی، اگر مقدم شاہ کی شادی سویرا سے ہونے والی ہے تو وہ اس کا رشتہ کیوں مانگنے والا ہے؟ وہ صبح سے گھر سے غائب تھا، دادا سائیں نے ایک ضروری کام کے لیے بھیجا تھا۔ سویرا خوبصورت تو بہت تھی لیکن موڈی تھی، اس نے حوریہ کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، بات کرنا تو دور کی بات تھی۔ چھوٹے ماموں سائیں بہت اچھے تھے، تائشہ تو کب سے ان کے قریب بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اس کا بھی بہت دل چاہا کہ وہ ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرے، لیکن وہ ہمیشہ سے اس معاملے میں زیرو تھی، جبکہ دھڑکن کے لیے اسے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ تو جب سے آئی تھی اسی کے ساتھ تھی، کچن میں، روم میں، ہر جگہ اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ احمد شاہ نے ایک نظر سامنے فل سائز کی تصویر کو دیکھا، جہاں دادا سائیں اپنے دونوں پوتوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ کردم بے شک بہت پرکشش نوجوان تھا، لیکن مقدم کے چہرے کی خوبصورتی اسے الگ بناتی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو احمد سائیں؟ رضوانہ نے انہیں تصویر کی طرف اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اپنی بچی کا نصیب دیکھ رہا ہوں دیدا سائیں، ماشاءاللہ مقدم بہت خوبصورت ہے۔ ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی، کہاں ہے وہ؟ احمد شاہ نے پوچھا۔ وہ بابا سائیں کے ساتھ شہر گئے ہیں، رات دیر سے واپس آئیں گے۔ آپ بیٹھے، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ رضوانہ ان کے قریب سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی، جبکہ احمد شاہ کا سارا دھیان سامنے تصویر پر پرکشش نوجوان کی طرف تھا۔ یہ کردم شاہ شکل سے بالکل بھی پینڈو نہیں لگتا، یہ تو کافی ہینڈسم ہے۔ نہ جانے مقدم شاہ کیسا دکھتا ہوگا۔ کمرے میں آ کر سویرا کا دھیان کردم کی طرف گیا۔ ضروری نہیں کہ دونوں ایک جیسے ہوں، کردم شاہ تو کافی پڑھا لکھا لگتا ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے مقدم کے بارے میں سوچنے لگی تھی، لیکن یہ فیصلہ تو وہ کر کے آئی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ مقدم شاہ کی دلہن تو کبھی نہیں بنے گی۔ مجھے مقدم لالا اور دادا سائیں سے ملنا ہے، وہ لوگ کب تک آئیں گے؟ دھڑکن نے پوچھا۔ رات تک، وہ کسی کام کے لیے شہر گئے ہوئے ہیں، آنے میں بہت وقت لگ جائے گا، حوریہ نے کھانا بناتے ہوئے بتایا۔ مقدم لالا بڑے ہیں یا کردم لالا؟ ایک اور اچھلتا کودتا سوال آیا۔ حوریہ مسکرائی۔ کردم لالا مقدم لالا سے 17 دن بڑے ہیں، وہ ہم سب سے بڑے ہیں۔ سب سے پہلے کردم لالا، پھر مقدم لالا، پھر سویرا دیدہ، پھر تائشہ دیدہ، پھر میں، اور پھر سب سے پیاری دھڑکن۔ احمد شاہ حوریہ کے بولنے سے پہلے ہی دھڑکن نے ایک ادا سے کہا تو حوریہ مسکرائی، جبکہ کچن کے دروازے پر کھڑا کردم نے اس کے بارے میں اپنے خیالات جان کر سر جھٹکتے ہوئے حوریہ کو مخاطب کیا۔
एक कप चाय बना दो हुरी। ओहो, आप इतनी ज़्यादा चाय पीते हैं? चाय पीने से इंसान काला हो जाता है और आपके लाल लाल टमाटर जैसे गाल जली हुई डबल रोटी जैसे हो जाएंगे। वो तेज़ तेज़ बोली, जबकि हुरिया उसे रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। चाय बनाकर कमरे में ले आना। वो उसे इग्नोर करता कहकर किचन से बाहर निकल गया। अजीब खड़ूस बंदे हैं ये, मुस्कुराना गुनाह है क्या? उसने पीछे से धड़कन की बड़बड़ाहट सुनी। इस लड़की का मुंह बंद नहीं हो सकता क्या? वो खुद से सवाल करता अपने कमरे की तरफ चला गया। फूफो साईं, दादा साईं कब वापस आएंगे? अब तो रात के 10 बज चुके हैं। कब आएंगे? अभी तो मुझे नींद भी आ रही है। धड़कन कब से मुसलसल टहलती शाह साईं का इंतजार कर रही थी। बेटा साईं, आप सो जाएं। सवेरा तो कब की सो चुकी है। रिजवाना कब से उसे सोने के लिए कह रही थी, क्योंकि वो जानती थी अगर बाबा साईं ने उसे देख लिया तो गुस्सा होंगे। वो तो अपने बेटे को भी नहीं देखना चाहते थे और रिजवाना भी ये बात जानती थी। धड़कन अपनी बात पर कायम रहेगी, आखिर पोती तो उन्हें की है, लेकिन उनको टाइम लगेगा। रिजवाना ने उसे समझाने की नाकाम कोशिश की। अगर मैं भी दादा साईं और दीदा की तरह सो गई तो कितना बुरा लगेगा उन्हें। इसलिए मुझे इंतज़ार करना है। आप फ़ोन करें ना उनको कि जल्दी आएँ, मैं उनका वेट कर रही हूँ। वो मासूमियत से कहती अब रिजवाना फूफो से कहने लगी। लेकिन उनके आने में बहुत वक्त लगेगा, वो अक्सर लेट हो जाते हैं। आप सो जाएं, सुबह उनसे मिल लीजिए। नहीं, आप सो जाएं, मैं उनका इंतज़ार करूँगी। वो कंबल लेकर सोफे पर आकर बैठ गई। फूफो साईं ने एक बार उसकी जिद देखी, फिर हार मानकर खुद भी सोने के लिए चली गईं, जबकि अभी तक दादा साईं का इंतज़ार कर रही थी वो। दादा साईं, मुझे पता है आप इतनी देर से हवेली इसलिए वापस आए हैं ताकि आप चाचा साईं से ना मिल पाएं। मुकद्दम शाह ने उनके साथ जो हवेली में कदम रखा था। हाँ, क्योंकि मैं उस नाफरमान औलाद का चेहरा नहीं देखना चाहता था। दादा साईं ने एक ही जुमले में अपने जज्बात का इजहार किया। खैर, मेरे बारे में क्या सोचा है आपने? वो अपने मतलब की बात पर उतर आया। मुकद्दम साईं, सवेरा आपकी मंगेतर है, वो उसे समझाने वाले अंदाज में बोले। मुझे परवाह नहीं, वो लापरवाही से बोला। लेकिन वो उसे समझा ही सकते थे कि उन्हें परवाह है, वो अपनी ज़ुबान से फिर नहीं सकते। वो जैसे ही हवेली में दाखिल हुए, सामने सोफे पर धड़कन कंबल में बैठी, जो उन्हें देखते ही भागकर उनके करीब आई और उनके सीने से लग गई। उफ दादा साईं, आप इस उम्र में भी कितने हैंडसम हैं। आई लव यू। वो तेज़ तेज़ बोलती उनका गाल चूम चुकी थी। दादा साईं ने गुस्सीली नज़रों से उसकी तरफ देखा, जबकि मुकद्दम शाह हैरान और परेशान उसकी हरकतें देख रहा था। मुकद्दम लाला, आप वो उसकी तरफ मुड़ी। आप भी बहुत हैंडसम हैं, लेकिन मेरी दादू साईं से थोड़ा। वो मुस्कुराते हुए उसे बोली, तो मुकद्दम शाह ने मुस्कुराते हुए उसके सर पे हाथ रखा। दादू साईं, आपकी खूबसूरती और सेहत का राज क्या है? वो अपने हाथ का माइक बनाते हुए उसके सामने करके पूछ रही थी। तुम्हारा बाप और बहन कहाँ हैं? वो रोबदार लहजे में गोया हुए थे। वो लोग तो आपसे प्यार ही नहीं करते, आपका वेट किए बिना सो गए। लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए तो नहीं सोई। मैं कब से आपका वेट कर रही थी। वो अपनी दोनों बाहें फैलाई बोली और फिर उन्हीं बाहों से उनके गिर्द घेरा बनाया। आप उन दोनों से नाराज़ हो जाएं। वो लोग आपसे मिले बगैर सो गए, लेकिन मैं आपसे मिलने के लिए आपका यहाँ इंतज़ार कर रही थी, बाहर सर्दी में। वो सोफ़े की तरफ इशारा करते हुए बोली। देखा मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। वो उनके बाजुओं के साथ झूले लेने में मसरूफ़ थी, जबकि उसकी इन प्यारी प्यारी हरकतों पर मुकद्दम शाह मुस्कुराए जा रहा था। अब मिल लिया ना हमसे, जाओ तुम भी जाकर सो जाओ आराम से। वो अपने लहजे को सख्त बनाकर बोले। हाँ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मैं तो बस आपका इंतज़ार कर रही थी। वो एक बार फिर से उनका गाल चूमकर गुड नाइट कहती अपने कमरे की तरफ चली गई। उसके जाते ही शाह साईं के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, जो मुकद्दम ने देख ली, इसलिए जल्दी से छुपा गए। आ गया मेरा चांद। उसने अपने कमरे में कदम रखा तो अम्मा साईं उसके कमरे में उसका इंतज़ार कर रही थीं। वो मुस्कुराकर अंदर दाखिल हुआ। जी हाँ, आ गया। अभी तक क्यों जाग रही हैं आप? वो उनकी गोद में सर रखते हुए पूछने लगा। बेटा साईं, आपने सुबह कहा था कि आपको मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, इसलिए मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। अम्मा साईं मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेरने लगी तो वो शर्मिंदा हो गया। आई एम सो सॉरी अम्मा साईं, आपको मेरी वजह से इतना इंतज़ार करना पड़ा। वो उनका हाथ चूमकर बोला तो वो मुस्कुराई। कोई बात नहीं मेरी जान, आपका इंतज़ार आपकी माँ को बुरा नहीं लगता। बताएं क्या बात करना चाहते थे आप मुझसे? अम्मा साईं ने पूछा। जी, मैं शादी के बारे में सोच रहा था। अरे बेटा साईं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अहमद भाई भी इसी सिलसिले में सवेरा को लेकर यहाँ आए हैं। आप कहते हैं तो मैं सुबह ही अहमद भाई से बात करती हूँ। अपने बेटे के चेहरे पर वो सवेरा के नाम से आई बेजारी देख चुकी थी, लेकिन फिर भी अपनी बात जारी रखी। मैं हुरिया से शादी करना चाहता हूँ। मैं दादा साईं से बात कर चुका हूँ, आप एक बार उनसे बात कर लें। मैं जानता हूँ घर की बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब कुछ इस रस्म व रिवाज के मुताबिक हो।
میں نہیں چاہتا کہ حوریہ کسی بھی قسم کے احساس کمتری کا شکار ہو۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ اس کی نظر اماں سائیں کے چہرے پر پڑی جو بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اماں سائیں، ماضی میں جو کچھ ہوا اس میں حوریہ کی کوئی غلطی نہیں ہے، اور حوریہ میری خواہش ہے، اور آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ آپ کو آپ کی پسند کی ہر چیز ملے گی۔ مجھے آپ کی خوشی سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ وہ اس کا ماتھا چومتے باہر نکل گئی۔ ان کی آنکھوں کا پانی وہ دیکھ چکا تھا، لیکن اپنے گھر والوں کی یہ نفرت حوریہ کے لیے اسے بیکار لگتی تھی۔ وہ لوگ حوریہ کے باپ سے کی جانے والی نفرت بھی حوریہ سے کر رہے تھے۔ انہیں لگتا تھا 19 سال پہلے حویلی کی بربادی حوریہ کی وجہ سے ہی ہوئی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا تھا کہ چند دن کی بچی کیسے کسی کی بربادی کی وجہ بن سکتی ہے۔ برباد تو وہ ہوئی تھی جس سے اس کا سب کچھ چھین گیا تھا۔ اس کا باپ اس سے الگ کر دیا گیا۔ باپ ہوتے ہوئے بھی وہ یتیموں جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ 19 سال پہلے اصل بربادی تو حوریہ کی ہوئی تھی، جسے بربادی کی وجہ بنایا جا رہا تھا۔ کیا تم حوریہ کو اپنی بہو کے روپ میں قبول کر پاؤ گی؟ میں جانتا ہوں اپنے شوہر کے قاتل کی بیٹی کو اپنے سامنے اپنے بیٹے کی بیوی کے روپ میں قبول کرنا تمہارے لیے مشکل ہے۔ کیا تم اسے قبول کر پاؤ گی؟ جانتا ہوں یہ بہت مشکل ہے، اور اگر تم اسے اپنی بہو کے روپ میں قبول نہیں کر پائی تو دیکھو، یہ بہو بچی کے ساتھ ہی نہیں تمہارے ساتھ بھی زیادتی ہوگی۔ نہیں بابا سائیں، مجھے میرے بیٹے کی خوشی کے آگے اور کچھ نہیں۔ میں مقدم سائیں کی شادی حوریہ سے کرنا چاہتی ہوں۔ آپ اگر ہاں کر دیں تو آج شام میں حوریہ کو مقدم سائیں کے نام کی انگوٹھی پہنا دوں گی، نازیہ نے پوچھا۔ اور جہاں تک احمد بھائی کی بات ہے تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ ان کو کیا کہہ کر مطمئن کریں گے، لیکن میں اپنی بیٹے کی ضد کے آگے مجبور ہوں۔ ہاں، ہم ایک بار حوریہ سے بات کر لیں، پھر سوچیں گے۔ حوریہ سے بات کیا کرنی ہے شاہ سائیں؟ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اسی حویلی میں رہے گی؟ اور ویسے بھی یہاں تک بات مقدم سائیں کی خواہش کی ہے جو آپ ہر حال میں پوری کریں گے، چاہے حوریہ کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ اگر آپ حوریہ کے فیصلے کا حق دیں گے تو وہ پہلے کی طرح انکار کر دے گی، تو آپ کو کیا لگتا ہے سید حالم شاہ کا بیٹا پیچھے ہٹ جائے گا؟ نہیں، وہ ہر حد پار کر جائے گا۔ کیا آپ مقدم سائیں کی ضد سے واقف نہیں ہیں؟ آپ حوریہ کا رشتہ طے کر دیں، وہ قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لے گی، لیکن اگر آپ نے اسے فیصلے کا حق دیا تو وہ آپ کے لیے مقدم سائیں کی ضد پوری کرنا مشکل ہو جائے گا۔ نازیہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اٹھیں تو شاہ سائیں سوچ میں پڑ گئے۔ ہم تمہاری بیٹی کی شادی اپنے پوتے سے کر کے تمہیں ہمیشہ کے لیے اس سے محروم کر دیں گے۔ تم ساری زندگی اپنی بیٹی کی شکل نہیں دیکھ پاؤ گے احسن ملک۔ تم ساری زندگی ہم سے بھیک مانگو گے، لیکن ہم تم پر ترس نہیں کھائیں گے۔ تاریخ ایک بار پھر سے دہرائی جائے گی۔ جس طرح سے تم نے ہم سے ہماری بیٹی چھین لی، اب تم اپنی بیٹی کے لیے تڑپو گے۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو حویلی کے لوگ باہر لان میں تازہ ہوا سے لطف اندوز ہونے لگے۔ سویرا جب سے آئی تھی اپنے کمرے میں بند تھی، اسے کسی سے کوئی مطلب ہی نہ تھا۔ بابا سائیں اس سے ناراض تھے اور دھڑکن کو بھی اس سے بات کرنے سے منع کر چکے تھے، اور حویلی کے لوگوں کو وہ خود منہ لگانا پسند نہیں کرتی تھی۔ حوریہ تو اسے دھڑکن کی کاپی لگ رہی تھی، جبکہ تائشہ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی تاکہ وہ اسے فیشن کے بارے میں کچھ سکھا سکے۔ تائشہ کو تو اس کا ہر انداز اچھا لگ رہا تھا، اس کے میک اپ سے لے کر ڈریسنگ، اسے تو وہ ہر انداز میں کمال لگ رہی تھی، جبکہ دھڑکن اسے بچی ہی لگی تھی جو دن رات اچھلتی کودتی رہتی تھی، اور اب اس کی ڈریسنگ بھی حوریہ جیسی ہی ہو گئی تھی۔ اپنے سے زیادہ بڑا دوپٹہ جو ہر وقت اس کے پیروں میں گرا ہوا ہوتا یا کہیں رکھ کر بھول جاتی، لیکن کردم شاہ کے سامنے نہ جانے اس کا دوپٹہ کیسے سر پر ٹکتا تھا۔ شاید اس کی طرح اس کا دوپٹہ بھی کردم شاہ سے خوف کھاتا تھا۔ دادا سائیں سے اس رات کے بعد ملاقات نہیں ہوئی۔ 2 دن سے مقدم اور دادا سائیں شہر گئے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے چھوٹی بڑی ہر ذمہ داری کردم شاہ سنبھال رہا تھا۔ اسے تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ بندہ اتنے سارے کام ایک ساتھ کیسے کر لیتا تھا۔ ابھی وہ بیٹھے کچے امرود کھا رہی تھی کہ کردم شاہ آیا۔ احمد شاہ نے اسے دھڑکن کو گھاؤں دکھانے کا کہا۔ آج صبح بڑی مشکل سے اس نے بابا سائیں کو منایا تھا۔ وہ حیرانگی سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ اس نے کہا تھا کہ کسی کے ساتھ بھیج دینا، لیکن کردم سائیں کے ساتھ نہیں۔ بابا سائیں، میں تو آپ کی اچھی بیٹی ہوں نا؟ معصومیت سے پوچھا۔ ایک پل کے لیے کردم بھی اس کا چہرہ دیکھا، لیکن پھر نظریں جھکا گیا۔ ہاں بیٹا سائیں، اسی لیے تو میں آپ کو بھیج رہے ہیں، بابا سائیں نے محبت سے کہا۔ لیکن آپ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کردم شاہ کے پیچھے کھڑی تھی۔ اتنا بڑا کہتے ہوئے اس نے باقاعدہ کردم شاہ کی سر سے پاؤں تک اشارہ کیا، جو شاید اس کی سمجھ میں آ چکا تھا۔ حوریہ، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی سے آؤ، مجھے کچھ دیر بعد ڈیرے پر بھی جانا ہے۔ وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ تائشہ اس سے پوچھ بھی نہ پائی کہ کیا وہ بھی ان کے ساتھ آ سکتی ہے۔ حوریہ اور دھڑکن سے تو اس کو کوئی مطلب ہی نہیں تھا، وہ تو بس کردم کے لیے جانا چاہتی تھی، لیکن اب دل کے ارمان دل میں ہی رہ گئے۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو کردم نے گاڑی آگے بڑھا دی۔
تھوڑی دیر میں گاڑی میں دھڑکن کی باتیں شروع ہو گئیں۔ کردم کے سامنے وہ تیز تیز بولنے سے احتیاط کرتی تھی کیونکہ وہ پہلے دن ہی اسے ڈانٹ گیا تھا، لیکن پھر بھی کسی بات پر اس کی زبان تیزی پکڑ لیتی۔ ہائے، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ہم یہاں اپنی باتوں میں مصروف ہیں اور وہاں کردم لالا بیچارے۔ اگر ہم تائشہ دیدہ کو بھی ساتھ لے آتے تو کردم لالا بھی بور نہ ہوتے، اور ویسے بھی کردم لالا تو ہر وقت ہی غصے میں رہتے ہیں ان پر، اس نے ہلکی آواز میں کہا، لیکن کردم سن چکا تھا۔ مجھے اپنی بوریت دور کرنے کے لیے تائشہ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، وہ میری منگیتر ہے، اس کی عزت مجھ پہ فرض ہے۔ شادی کے بعد میرا سارا وقت اسی کے لیے ہوگا، اور اگر اس وقت میں اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں چلتا تو وجہ صرف یہ ہے کہ میں شادی کے بعد اسے سمجھنا چاہتا ہوں۔ میرے نزدیک منگنی کوئی ایسا رشتہ نہیں جس کی بنا پر تائشہ کو لے کر اپنے ساتھ لیے گھوموں۔ اس کی اہمیت میری زندگی میں تب ہوگی جب وہ میری بیوی بن کر میری زندگی میں شامل ہوگی۔ کردم شاہ کے لہجے میں کوئی غصہ، کوئی سختی نہ تھی۔ اس کے بعد اسے ندی اور اپنی چند زمینیں دکھانے لے گیا، لیکن باغ میں جھولے دیکھنے کے بعد دھڑکن کا واپس آنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ پورا گاؤں اپنی مثال آپ تھا، لیکن یہ باغ دھڑکن کا معصوم دل اس پر آ کر رکا تھا۔ کردم نے چلنے کو کہا تو وہ جانے کے لیے تیار نہ تھی، جس کی وجہ سے کردم کو سختی دکھانی پڑی تو وہ منہ پھلاتی جھولے سے اتری۔ تبھی ایک لڑکا دوڑتا ہوا ان کے پاس آ کر رکا۔ چھوٹے شاہ سائیں، وہ دور سے ہی اسے پکار رہا تھا۔ جاوید، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ اس کے قریب آ کر رکا تو کردم نے پوچھا۔ چھوٹے شاہ سائیں، وہ اکبر اپنی بچی کی شادی کر رہا ہے، نکاح کی رسم ادا ہو چکی ہے، جاوید نے بتایا تو کردم شاہ کے ماتھے پر بے شمار شکنیں نمایاں ہوئیں، جبکہ اس کے غصے کی وجہ دھڑکن سمجھ نہیں پائی تھی۔ اکبر ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی ہمت کیسی ہوئی ایسا کرنے کی؟ اگر دادا سائیں گاؤں میں نہیں ہے تو ان کی مرضی کے خلاف اتنا بڑا قدم اٹھائے گا؟ اس کی عقل کو ٹھکانے میں لگاؤں گا۔ تم چلو، میں پہنچتا ہوں۔ وہ حوریہ اور دھڑکن کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ گھر کی عزت کے معاملے میں وہ کسی پر یقین نہیں کرتا تھا۔ اگر کسی نے اپنی بیٹی کی شادی کرتی ہے تو اس میں کیا غلطی ہے؟ ہر انسان کو اپنی بیٹیوں کے حق میں بہتر فیصلہ کرنے کا حق ہے۔ دھڑکن صرف سوچ سکتی تھی کیونکہ بولنے کی ہمت تو کردم شاہ کے سامنے اس میں پیدا ہی نہیں ہوتی تھی۔